رمضان المبارک کا آخری عشرہ اس وقت چل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے آخری دنوں، آخری راتوں کی قدر کرنے کی، ان قیمتی لمحات میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا رمضان المبارک کس کو نصیب ہوگا، کس کو نصیب نہیں ہوگا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ کتنے ہمارے بھائی بہنیں ایسی تھی جو پچھلے رمضان میں حیات تھی اور آج ہمارے وہ بھائی بہن اس دنیا میں نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے آنے والے رمضان سے پہلے ہم بھی ان جانے والوں میں شامل ہو جائیں، اس دنیا سے، یہاں کے اسباب و وسائل سے ہمارا رشتہ بھی منقطع ہو جائے۔ اس لیے جو زندگی اللہ نے دی ہے اس کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے، اس میں خوب عبادت کرنی چاہیے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہی اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، اللہ کی اطاعت کے لیے ہیں، اللہ کی یاد کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان کو اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی عبادت و اطاعت، اللہ کی یاد کے علاوہ اس دنیا کو، انسان کو اس دنیا میں بھیجے جانے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ جو آدمی یہاں رہتے ہوئے اللہ کو یاد کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے، تو وہ گویا اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش کا جو مقصد بیان فرمایا ہے وہ اپنے اس مقصد کو پورا کر رہا ہوتا ہے۔ اور جو نمازیں نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، قرآن سے تعلق نہیں رکھتا، فرض ہونے کے باوجود حج ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو وہ اپنی پیدائش کے مقصد کو پورا نہیں کر رہا ہے، وہ اپنی پیدائش کے مقصد کے الٹ زندگی گزار رہا ہے۔ اور پیدائش کے مقصد کے الٹ اور خلاف جو لوگ زندگی گزارتے ہیں انہیں اس دنیا میں بھی اس کے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں اور آخرت بھی ایسے لوگوں کی تباہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی پاکیزہ زندگیوں کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور رب کا صحیح معنوں میں بندہ بن کر، اطاعت گزار، فرما بردار بندہ بن کر زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کے جو ارکان ہیں ان میں ایک چیز زکوٰۃ ہے۔ عام طور سے رمضان المبارک میں زکوٰۃ لوگ نکالتے ہیں اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ رمضان میں ہر چیز کا اجر بڑھ جاتا ہے، ثواب بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اصل کے اعتبار سے زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ رمضان ہی میں آدمی اس کو نکالے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جس دن میں صاحب نصاب بنے ہیں، جس دن میں، جس مہینے میں آپ صاحب نصاب بنے ہیں، آپ کے پاس اتنا مال آیا ہے کہ آپ پر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہو، تو اب سال گزرنے کے بعد جب وہ مہینہ آئے گا، وہ مہینہ آتے ہی آپ پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی، وہ چاہے رمضان کا مہینہ ہو یا رمضان کے علاوہ سال کا کوئی دوسرا مہینہ ہو۔ تو زکوٰۃ کو ادا کرنا یہ رمضان میں ضروری نہیں ہے، اپنے وقت پر زکوٰۃ نکالی جائے تو وہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ فرض ہے۔ خدا نخواستہ زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود آدمی رمضان کے انتظار میں رہا اور رمضان آنے سے پہلے وہ دنیا سے چلا گیا، اس کی موت آ گئی، تو گویا اس حال میں دنیا سے رخصت ہوگا کہ فرض اس کے ذمے باقی رہ گیا۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ رمضان کی آمد سے پہلے جب ہم پر زکوٰۃ لازم ہو رہی ہو، ہماری زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت آ رہا ہو، اسی وقت ادا کر کے یہ فرض ادا کر دیا جائے۔ اور یا پھر دوسری شکل یہ ہے کہ ہماری زکوٰۃ کی ادائیگی کا مہینہ اگر رمضان کے بعد آ رہا ہو، 3-4 مہینے بعد، 5 مہینے بعد،
تو زکوٰۃ ایڈوانس پیشگی بھی دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے، وہ پیشگی ہو یا وقت پر ہو یا بعد میں ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کا یہ اہم رکن ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کتنا بڑا رکن ہے اور کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا اہم حکم ہے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی موقعوں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو جوڑا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، کہیں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، کہیں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ۔ گویا اس طرح قرآن کریم کی 30 سے زائد آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو جوڑا ہے۔ جس طرح نماز کے فرض ہونے کا اگر کوئی آدمی انکار کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کے فرض ہونے کا انکار کر دے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کو ہمیں ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ زکوٰۃ اپنے وقت پر حساب لگا کر پوری کی پوری ادا کرنی چاہیے۔ جو لوگ حساب لگائے بغیر مال تجارت کو، سونے چاندی کو، نقدی کو، سب کا ٹوٹل لگائے بغیر ویسے ہی اندازے سے زکوٰۃ نکال دیتے ہیں، خدا نہ خواستہ اندازے سے زکوٰۃ نکالی گئی اور ایک پیسہ بھی زکوٰۃ کی ادائیگی میں کم رہ گیا تو پھر مسئلے کے حساب سے ایسا سمجھا جائے گا گویا ہم نے سرے سے زکوٰۃ ادا ہی نہیں کی۔ اس لیے مال تجارت جو کچھ بھی ہو، مال تجارت، سونا چاندی اور نقدی، ان سب کا ٹوٹل لگانا چاہیے، حساب لگانا چاہیے اور اس سارے مال کی جو زکوٰۃ سامنے آئے وہ ادا کرنی چاہیے۔ 5-10 روپے زائد نکل جائے تو یہ بہتر ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر کمی رہ گئی تو وہ کمی ہمیں دنیا میں، آخرت میں نقصان دے جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس مال کے ساتھ زکوٰۃ مل جائے، یعنی ایک آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے اور اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، یا یہ کہ ادا تو کی لیکن حساب جوڑ کر ادا نہیں کی، ویسے ہی اندازے سے نکالی تھی اور کچھ پیسے زکوٰۃ کے ادا نہیں ہو پائے، تو گویا جو اصل مال ہے زکوٰۃ کے علاوہ اصل مال کے ساتھ زکوٰۃ رہ گئی۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جس مال کے ساتھ زکوٰۃ مل جاتی ہے تو اس مال کو تباہ کر کے رکھتے ہیں۔ زکوٰۃ یہ فرض ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے تو اس سے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے، خود انسان ظاہری باطنی گناہوں سے پاک اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے زکوٰۃ وصول کریں، صدقات واجبہ وصول کریں، اور یہ عمل یعنی زکوٰۃ کا ان سے وصول کرنا یہ لوگوں کو پاکیزہ بنائے گا، انہیں صاف ستھرا بنائے گا۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی میں ہمارے دنیا کے فوائد ہیں اور ہمارے آخرت کے فوائد ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر زکوٰۃ کی ادائیگی میں ٹال مٹول سے کام لیا گیا، سستی کا، کاہلی کا مظاہرہ کیا گیا، تو پھر اس کے نقصانات دونوں جگہوں پر بھگتنے ہوں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا ثعلبہ بن ابی حاتب، ظاہری طور پر مسلمان بن گیا تھا لیکن اندر سے مشرک تھا، اندر سے کافر تھا۔ ایسے لوگوں کو شریعت کی اصطلاح میں منافق کہا جاتا ہے، جو باہر سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے اور اندر کفر کو چھپائے بیٹھے ہوں۔ تو یہ اسی طرح کا ایک شخص تھا، کچھ مفادات رہے ہوں گے تو اس نے
دنیاوی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے بظاہر اسلام کا اعلان کر دیا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں آنے جانے لگا، تھا بڑا لالچی حریص۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرما دیں، اللہ میرے مال کو بڑھا دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صالبہ وہ قلیل مال جس کے حقوق ادا ہوتے رہیں اور جس پر انسان صابر اور شاکر بنا رہے، ایسا قلیل مال اس کثیر مال سے کہیں زیادہ بہتر ہے جس کثیر مال کے حقوق ادا نہ ہوں۔ بہرحال کچھ دن کے بعد وہ پھر آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا فرما دیں، اللہ میرے مال کو بڑھا دے، مال ملے گا، خوب اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، خوب بندوں کے کام آؤں گا، میری ذات سے میرے مال سے بندگان خدا کو خوب فائدہ پہنچے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر سمجھایا اور کہا، صالبہ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارا حال میری طرح ہو؟ اگر میں چاہتا تو اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کو میرے لیے سونے چاندی کا بنا دیتے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ میری طرح زندگی گزارو، میرے حال جیسا اپنا حال رکھنا کیا تم پسند نہیں کرتے؟ کچھ روز کے بعد پھر آیا اور پھر وہی درخواست کی، اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا فرما دیں، اللہ میرے مال کو بڑھا دے، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، یہاں خرچ کروں گا وہاں خرچ کروں گا، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف جہاں ضرورت ہوگی مال خرچ کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخر میں اس کے لیے دعا فرما دی کہ اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما۔ چنانچہ اس کے مال میں برکت ہوئی، اس کی بکریاں تھی ان میں اتنا اضافہ ہوا کہ وہ آدمی جو بظاہر ہی صحیح 5 نمازیں نبی علیہ السلام کے پیچھے مسجد نبوی میں پڑھنے آیا کرتا تھا، اب اس کا ریوڑ اتنا بڑا کہ اب یہ مدینہ منورہ سے باہر چلا گیا۔ ظہر عصر میں نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز کے لیے آتا تھا اور باقی نمازیں وہی میدان میں پڑھتا تھا اپنی بکریوں کے پاس۔ جب یہ ریوڑ اور زیادہ بڑھا تو یہ اور زیادہ دور چلا گیا اور اب نوبت یہ پہنچی کہ صرف جمعہ پڑھنے آتا تھا، باقی کسی نماز میں مسجد نبوی ہفتے بھر نہیں آتا تھا۔ جب ریوڑ اور بڑھا تو یہ اور دور چلا گیا، مصروفیات اس درجہ بڑھی کہ اب نہ جمعے میں آتا تھا نہ نمازوں میں آتا تھا۔ آنے جانے والوں سے پوچھ لیا کرتا تھا کہ جمعے میں نبی علیہ السلام نے کیا خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ بہرحال وقت گزرتا رہا، یہ آیت قرآن کریم کی نازل ہوئی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اور اس آیت کے ذریعے مسلمانوں پر زکوٰۃ کو فرض قرار دیا گیا۔ مدنی زندگی میں ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے 2 صحابہ کو بھیجا اور انہیں زکوٰۃ کا نصاب سمجھایا کہ زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے، جانوروں کی اس مقدار پر اتنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ پوری تفصیل ایک خط میں لکھ کر اپنے 2 صحابہ کو بھیجا کہ فلاں لوگوں کے پاس جاؤ اور کہو کہ نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے، یہ مکتوب ہے، تمہاری زکوٰۃ وصول کرنی ہے۔ جن لوگوں کے پاس بھیجا تھا ان میں خاص طور سے ثعلبہ کا نام تھا، جس نے بڑے وعدے ارادے کیے تھے کہ اللہ مال دے گا تو دل کھول کر خرچ کروں گا، خوب بندوں کے کام آؤں گا، آپ کے حکم کی فوری طور پر تعمیل کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے اس خط کے ساتھ اپنے 2 صحابہ کو جن لوگوں کے پاس بھیجا ان میں خاص طور سے ثعلبہ کا نام شامل تھا۔ یہ دونوں صحابہ جب ثعلبہ کے پاس پہنچے اور وہ خط دکھایا تو وہ جواب میں یہ کہتا ہے کہ ابھی تو تم اور لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر لو جن جن سے تمہیں زکوٰۃ وصول کرنا ہے، جب سب سے زکوٰۃ وصول کر چکو تو واپسی میں میرے پاس بھی آ جانا۔ چلے گئے، جن جن لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرنی تھی وصول کی۔ لوگوں نے بڑے شوق کے ساتھ نبی علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کی کہ ہمارے نبی نے بھیجا ہے اور خط کے ساتھ بھیجا ہے، تو خوش دلی کے ساتھ، خوش طبعی کے ساتھ اس حکم کو پورا کیا، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی، بہتر سے بہتر
جانور پیش کیے اللہ کے راستے میں۔ واپسی میں یہ دونوں صحابہ پھر ثعلبہ کے پاس گئے اور وہ خط دکھایا، تو وہ محروم القسمت انسان یہ کہتا ہے اس خط کو پڑھنے کے بعد کہ یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جزیہ ہے، یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ تو ایک طرح کا جزیہ ہے جو غیر مذاہب کے لوگوں سے لیا جاتا ہے، تو گویا ایک طرح کا بوجھ ہے جو مسلط ہو رہا ہے، ابھی تو تم چلے جاؤ، میں غور فکر کروں گا، سوچوں گا، سمجھوں گا، سمجھ میں جو آئے گا پھر کروں گا۔ یہ دونوں صحابہ چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ثعلبہ کی یہ بات رکھی، اور پھر کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ یہ آیات نازل ہوئی اور ان آیات میں خاص اس ثعلبہ سے متعلق فرمایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جو بڑے وعدے ارادے کرتے تھے کہ ہم خوب صدقہ کریں گے اگر اللہ ہمیں مال دے، لیکن جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں مال دیا تو وہ بخیل بن بیٹھے، اپنے وعدوں سے مکر گئے۔ یہ آیت نازل ہوئی اور اس آیت کے ذریعے نبی علیہ السلام سے فرما دیا گیا کہ اب اس محروم القسمت انسان کی زکوٰۃ نہیں لینی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور ثعلبہ کے قریبی رشتہ دار کو معلوم ہوا کہ یہ خاص ثعلبہ سے متعلق نازل ہوئی ہے، تو وہ پہنچا ثعلبہ کے پاس اور کہا کہ تیرے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے۔ تو اس وقت اس کی بھی آنکھیں کھلی، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میرا مال قبول فرما لیں، میری زکوٰۃ قبول فرما لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تیری زکوٰۃ قبول کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے، میں نہیں لے سکتا۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اس کا مال نہیں لیا۔ نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں وہ ثعلبہ پھر آیا اور کہنے لگا میرا مال، میری زکوٰۃ، میرا صدقہ آپ قبول کر لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جب نبی علیہ السلام نے تیرے مال کو نہیں لیا، تیری زکوٰۃ کو وصول نہیں کیا، تیرے صدقات کو قبول نہیں کیا، تو میری کیا مجال ہے جو اس کی ہمت کروں، میں نہیں لے سکتا۔ پھر حضرت عمر کا جب زمانہ آیا تو یہ پھر آیا تو حضرت عمر نے بھی منع فرما دیا کہ جب نبی نے نہیں لیا، صدیق اکبر نے نہیں لیا، تو میری کیا مجال ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی کا جب زمانہ شروع ہوا اور خلافت شروع ہوا تو یہ ثعلبہ پھر آیا اور کہنے لگا میرا مال قبول کر لیں۔ حضرت عثمان غنی نے بھی یہی جواب دیا کہ جب نبی علیہ السلام نے، حضرت ابو بکر صدیق نے، حضرت عمر نے جب تیرا مال نہیں لیا تو میں بھی نہیں لے سکتا۔ اور پھر حضرت عثمان غنی کے زمانے میں وہ شخص بھی ہلاک ہو گیا۔ اندازہ لگائیے زکوٰۃ کی ادائیگی میں جس شخص نے ٹال مٹول سے کام لیا ہو، ادھر ادھر کی باتیں کی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے اس کو مخاطب بنا کر کتنی سخت انداز کی آیات قرآن میں نازل فرمائی۔ اس کا پہلا مخاطب اگرچہ ثعلبہ تھا، لیکن اس کے عمومی مخاطب قیامت تک آنے والے وہ سب انسان ہیں جو زکوٰۃ کی ادائیگی میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہوں، سستی سے کام لیتے ہوں، زکوٰۃ ادا نہ کرتے ہوں، یا حساب جوڑ کر زکوٰۃ کی ادائیگی کا جن کے یہاں اہتمام نہ ہو، انتظام نہ ہو، ایسے تمام لوگ ان آیات کے مصداق ہیں، اور ان سب لوگوں کو ان سب ابتلاءات سے، آزمائشوں سے گزرنا ہوگا کہ جن ابتلاءات کا اور آزمائشوں کا ان لوگوں سے تعلق ہے جو زکوٰۃ کی ادائیگی میں مجرمانہ سستی سے کام لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک موقع پر فرمایا گیا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ جو لوگ سونے چاندی کو جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں، جمع کر کر کے رکھتے ہیں، اور انہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے ان کی،
اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے آپ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔ اور آگے فرمایا گیا جو اس طرح کے لوگ ہیں جو سونے چاندی کی اور دیگر اموال تجارت کی، نقود و فلوس کی، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام نہیں رکھتے، لاؤبالی پن کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، حریص بنے رہتے ہیں، بخیل بنے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ روز محشر ایسے لوگوں کے سونے چاندی کو، مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پتھروں کی شکل دی جائے گی اور جہنم کی آگ میں اسے تپایا جائے گا، اور تپانے کے بعد ان پتھروں سے ان زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگوں کی پیشانیوں کو، دونوں طرف کے پہلوؤں کو، بازوؤں کو اور پشتوں کو داغا جائے گا۔ حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے ساتھ یہ حشر کہ ان کے مال کو لوہے کے پتھروں کی شکل دیا جانا اور پھر جہنم کی آگ میں تپایا جانا، اور پھر ان کی چہروں کو، پیشانیوں کو، دونوں طرف کے بازوؤں کو، پہلوؤں کو اور پشتوں کو داغا جانا بظاہر اس وجہ سے ہے کہ دنیا میں جب کوئی آدمی مانگنے کے لیے آتا ہے، کوئی مستحق آدمی زکوٰۃ مانگنے آتا ہے، تو بخیل آدمی، حریص آدمی جو مال کی محبت میں گرفتار ہو، وہ سب سے پہلے اس کی پیشانی پر بل آتے ہیں کہ یہ مصیبت کہاں سے میرے سر پر مسلط ہو گئی۔ وہ اگر پھر سوال کرتا ہے تو یہ پہلو بدلتا ہے، یا تو دائیں طرف ہو جاتا ہے یا بائیں طرف گھوم کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ پھر سوال کرتا ہے تو یہ اسے پشت دکھا دیتا ہے، یعنی پیٹ پھیر کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے پیشانیوں کو، دونوں طرف کے بازوؤں کو اور پشتوں کو داغ دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مال کی سالانہ زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کے اس اہم ترین رکن کے سلسلے میں جو غفلت معاشرے میں پائی جاتی ہے، ہمیں اپنے گھروں میں، اپنے اعزاء میں، رشتہ داروں میں اسلام کے اس اہم رکن کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ایسے واقعات دکھاتے ہیں جو انسان کی آنکھ کھولنے کے لیے کافی ہے۔ دہلی میں رام لیلا میدان کے پاس ایک قبر ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی، بہت بڑے انسان گزرے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے تھے۔ ان کے زمانے میں انگریز کا دور تھا، ان کے زمانے میں ایک شخص شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے پاس آیا اور کہنے لگا حضرت میری اس انگلی میں نہ جانے پھوڑا ہے، پھنسی ہے، کیا ہے، بڑا پریشان ہوں، دنیا بھر کا علاج کرا لیا، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ نے قرآن پڑھا، دم کیا، پوچھا کچھ آرام ہے؟ کہنے لگا کوئی آرام نہیں ہے۔ پھر قرآن کریم کی آیت پڑھی، پھر دم کیا، کہا اب آرام ہے؟ کہنے لگا کوئی آرام نہیں۔ تیسری مرتبہ پھر قرآن کی آیت پڑھی اور پوچھا کہ اب آرام ہے؟ کہنے لگا کوئی آرام نہیں۔ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بڑے انسان تھے، اللہ والے تھے، صاحب کشف بزرگ تھے، کہنے لگے او بیٹے یہ کوئی پھوڑا پھنسی نہیں ہے، یہ تو کوئی خدا کا عذاب معلوم ہوتا ہے جس پر قرآن کی آیتیں بھی اثر انداز نہیں ہو رہی ہیں۔ جب یہ بات سنی تو سہم گیا، اور پھر اس نے راز کی بات بتائی کہ حضرت آپ سچ فرما رہے ہیں، یہ کوئی تھوڑا پھنسی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا عذاب ہے جو مجھ پر مسلط ہے۔ اور پھر اس نے ساری بات بتائی کہ میرا باپ تھا، بڑا بخیل تھا، نہ زکوٰۃ دیتا تھا، نہ ہم پر خرچ کرتا تھا، سارا مال یوں ہی دبائے قبضہ کیے بیٹھا رہا، اس کے مال سے نہ ہماری والدہ کو فائدہ پہنچا، نہ ہمیں فائدہ پہنچا، نہ اللہ کے حقوق ادا کیے، نہ بندوں کے حقوق ادا کیے۔ جب باپ مر گیا تو مجھے بڑا غصہ آیا کہ جب زندگی میں اس کے مال سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے مال سے ہمیں کیا لینا دینا۔ غصے میں آیا اور میں نے اس کی قبر میں اس کی لاش کے ساتھ اس کے مال کو بھی دفن کر دیا۔ لیکن جب گھر آیا، رات کا وقت ہوا، غصہ ختم ہوا، تو پھر دماغ میں یہ بات آئی کہ چلو جیسا بھی تھا زندگی میں اس کی جو بھی روش تھی ہمارے ساتھ، ماں کے ساتھ، لیکن اب جب وہ مر گیا ہے تو اب مال سے اس کا کیا فائدہ، وہ تو ہمارے کام آنے والی چیز تھی، لہذا قبر پر جانا چاہیے، اسے لے آنا چاہیے۔ اس لیے میں پھر رات کے اندھیرے میں قبر پر گیا اور میں نے قبر کو کھولا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ سارے سکے، اس دور میں زیادہ تر سکے چلتے تھے، کہ وہ سارے سکے ایک ایک کر کے میرے باپ کے بدن سے چپکے ہوئے ہیں۔ تو میں نے صرف ایک سکہ لینے کے لیے صرف ایک انگلی کا استعمال کیا
تو اس میں ایسی آگ لگی کہ میں بے چین ہو گیا. بڑی مشکل سے میں نے اپنے باپ کی قبر کو بند کیا اور اس وقت سے مہینوں ہو گئے میں دھکے کھاتا پھر رہا ہوں, کہیں سکون نہیں ملتا. تو شاہ عبدالعزیز صاحب محدث سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب رات کا وقت ہو, اندھیرے میں وضو کرنا, مصلی بچھانا, 2 رکعت نماز پڑھنا اور پھر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا, تب جا کر یہ عذاب تجھ سے ختم ہو سکتا ہے, ورنہ دنیا کی کوئی طاقت اس عذاب کو تجھ سے ہٹا نہیں سکتی. تو یہ عذاب کے واقعات, یہ آزمائشوں کے واقعات زکات ادا نہ کرنے والے بخیل اور حریص لوگوں کے ہیں. اگر ہمارا بھی ایمان کے ساتھ یہی معاملہ رہا, مال کی محبت میں ہم اس درجہ مستدرک رہے, بنا رہے کہ اللہ کے اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا ہمیں کبھی خیال تک نہ آیا, اور اسی بے فکری کے ساتھ, اسی بخل حرص کے ساتھ اگر قبر میں چلے گئے, تو پھر یہ اس طرح کے آزمائش بھرے واقعات, عذاب بھرے واقعات ہمیں بھی اپنے دامن میں لے کر اپنی تاریخ کو پھر سے لوٹا سکتے ہیں, پھر سے دوہرا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نمازوں کی طرح, روزوں کی طرح, حج کی طرح ہمیں زکات کی ادائیگی کا بھی اہتمام نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.